محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ اور یہ علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کی زیارت کرنا یقین جانیے اس سے کوئی بڑا سعادت والا کام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ جو سونے کے لیے پریشان ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ وہ جی 4-5 ہے جی ہمارے بابا جی، بابا اسوا بھی سوئے رہتے ہیں اکثر ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے۔ آپ جاگنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ایک سے بڑھ کر ایک یہاں موجود ہیں، راستے میں ہیں۔ قائد ابن قائد حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر انشاءاللہ وہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں کچھ ہی وقت بعد، اور میرے استاد محترم ابھی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ ذرا آپ کی بیداری کا پتہ چل جائے۔ نعرہ تکبیر! اب کھڑے ہو جو، اینج نہیں کم چل رہا۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، میری منزل، میری منزل، تیری منزل۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اسی کے سبب آپ دوسروں کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ ترش روح ہوتے اور سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہٹ گئے ہوتے۔ لہذا آپ ایسا کریں کہ ان کے سارے اعمال سے، ان کے معاملات سے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ فاعف عنہم، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ واستغفر لہم، اور ان سب کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ میں آج کے اس سیرت کانفرنس کے پروگرام میں صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے عزیز محترم ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کے اصرار پر، ان کی دعوت پر میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ وہ میری مادت قبول فرمائیں۔ آج کل کے شاگرد بھی ڈاڈے ہیں اور شاگرد ہونے کے باوجود استاد کی بات نہیں مانتے، تو میں صرف ایک درد دل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باقی خطابات آپ علماء کے سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ درد دل یہ ہے کہ ہم نے لڑکے دیکھ لیا، ایک دوسرے کو برا کہہ کے دیکھ لیا، اپنے منہ سے جھاگ نکال کے دیکھ لی، لوگوں کی جھاگیں نکلتی بھی دیکھ لی۔ ہم اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں سمونے کی کوشش کریں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے نرم خو تھے، آپ تو سب کے لیے رحمت تھے، آپ تو ہر چیز کو برداشت کر لیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ذاتی مقصد کے لیے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اللہ کی حرمتوں کی پامالی کی بات ہے، الا ان تنتہک حرمت اللہ، ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ الا ان تنتہک حرمت اللہ، اگر اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازماً بدلہ لیتے۔ اب کردار کی عظمت یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی جو مرضی کہہ جائے، اللہ اکبر۔ ایک دن ایک یہودی کہتا ہے السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی ہرزہ سرائی، السلام علیکم۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور سام کا مطلب بیماری، موت، کہ آپ کے اوپر موت پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، کہ تیرے اوپر پڑے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، فرماتی ہیں اس کو یہودی کو مخاطب کر کے السلام علیکم، تیرے اوپر موت پڑے، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا غصہ ہو، غضب ہو تمہارے اوپر۔ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلاً یا عائشہ، حوصلہ کر، علیک بالرفق، نرمی سے بات کرو، اللہ اکبر، آرام سے بات کرو۔ فرماتی ہیں آپ نے سنا نہیں، الا تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا بکواس کی ہے؟ فرمایا الا تسمع ما قلت، تو نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے وعلیکم، جو کچھ تو نے کہا ہے تیرے اوپر پڑے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے ان کے حق میں، ان کی دعا کبھی قبول ہو نہیں سکتی، لہذا پریشانی کی کیا بات۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا انداز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، فاعف عنہ، لوگوں کی غلطیاں معاف کیا کریں۔ سورہ نور کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، مصطح بن اساسہ کا معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں، واقعہ افک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، اللہ نے قرآن میں برات نازل کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح کو وظیفہ دیتے تھے، آپ نے وظیفہ دینے سے انکار کر دیا، اللہ نے قرآن میں ڈانٹ دیا کیوں انکار کرتے ہو، اور فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ یہ چاہیے کہ تم ایسا کیا کرو، معافیاں دیا کرو، اور لوگوں کے معاملات سے صرف نظر کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ اکبر، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم میں سے کس کس کا دل کرتا ہے کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے؟ جس کا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں بخش دے، تم لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیا کرو۔ یہ تو بات ہے ذاتی طور پر اگر کسی کا مسئلہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کردار دیا، اور اگر بات ہو دین کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں تھا دین کے معاملے میں۔ لہذا سب سے بڑا دو مثالیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو 2 ہجری تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا، قبلہ تبدیل ہو گیا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔
اور काबतुल्लाह के अंदर कितने बुत थे? 360 बुत काबे के अंदर थे और नमाजें उसी तरफ मुंह करके पढ़ी जा रही हैं। और काबे के बुत कब तोड़े? जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ है, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए हैं। आपने उस वक्त आकर वो बुत तोड़े हैं। ये 6 साल की नमाजें बुतों की मौजूदगी में हो गई कि नहीं हुई? अगर वो हो गई हैं तो कोई छोटी मोटी गलती कोताही हमसे भी हो जाए तो माफ कर दिया करें यार, मेहरबानी आपकी। काबतुल्लाह हतीम छोड़ दिया मुशरिकीन ने, हलाल की कमाई नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किया, फरमाया आयशा मुझे अगर इन लोगों का ख्याल ना होता ना तो मैं काबा की इमारत को मुकम्मल कर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसलिए मुकम्मल नहीं किया कि ये नए मुसलमान हुए हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, काबा बड़ा हो गया है, काबे क्यों क्या हो गया। आज तक हतीम बाहर खड़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का ख्याल किया है। बात दीन की हो या बात जात की हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लोगों को मुआफ करने का उसवा दिया है। और एक बात अर्ज करके मैं बात ख़त्म करता हूँ कि एक होती है मुआफ़ी और एक होती है मगफिरत। अल्लाह मुआफ़ भी करता है, अल्लाह मगफिरत भी करता है। बंदों से सिर्फ मुआफ़ी का मुतालबा है, मगफिरत सिर्फ अल्लाह करता है। फ़र्क इसमें यह है कि मगफिरत का मतलब है ढांप लेना। गुनाह इंसान ने किया, इंसान वो गुनाह उसके खाते में लिखा गया, इसने दुआ की रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसका गुनाह बख्श देता है। उसका किया हुआ गुनाह रिकॉर्ड में आ गया, इसके बाद बख्श दिया जाता है। लेकिन जब अल्लाह मुआफ़ी देता है तो मुआफ़ी उस वक्त जब मुआफ़ी मिलती है तो मुआफ़ी का मतलब सरफ़े नज़र करना होता है, दरगुजर करना होता है कि गलती करने वाला गलती कर रहा हो तो बाप अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर लेता है कि चले बच्चे की कोई गलती है, चले कोई बात नहीं, कर लेता है। तो अल्लाह अपने बंदों की गलतियां माफ़ करता है। जब अल्लाह माफ़ करता है तो उसके गुनाहों को खाते में लिखता ही नहीं, उससे वैसे ही सरफ़े नज़र फरमा लेता। और हमें हुक्म दिया फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, वही हमें हुक्म दिया कि इनको माफ़ कर दिया करो। गलतियाँ कोताहियाँ हर एक से हो जाती हैं, माफ़ कर दिया करो। क्या मतलब? ऐसे समझा करो जैसे हुई नहीं, उनकी गलतियों से सरफ़े नज़र कर लिया करो, निगाह दूसरी तरफ फेर लिया करो। क्या ज़रूरत है खामखा दूसरों की गलतियाँ निकालने की? लिहाजा हमसे तकाज़ा ये है, मेरे एक उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि सुबह घर से निकला करें तो 2 जेबें मुआफ़ियों की भर लिया करें। एक जेब में वो माफ़ियाँ जो लोगों को देनी हैं और एक जेब में वो माफ़ियाँ जो लोगों से मांगनी हैं। जहाँ गलती हुई अब खुद से दूसरे से माफ़ी मांग लें, जहाँ गलती दूसरे की देखी उसी वक्त उसको माफ़ कर दें। लिहाजा जब आप शाम को आएंगे, माफ़ करने का मतलब ये होगा कि ना आपकी की हुई गलती रिकॉर्ड में जाएगी, ना उनकी की हुई गलती रिकॉर्ड में जाएगी। यहाँ एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें और माफ़ करवा लिया करें ताकि अल्लाह हमारे गुनाह हमारे रिकॉर्ड में लिखे ही ना, और अगर कोई लिखा है तो उसके लिए हम इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही उसवा है। अब्दुल्ला बिन उबई से बड़ा कोई मुनाफिक होगा, उससे बड़ा कोई अल्लाह का दुश्मन होगा, उससे बड़ा कोई बदअकीदा होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तो उसके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह फरमाता है इसको मैंने कोई नहीं बख्शना, 70 दफ़ा भी तू अगर इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे तो मैंने फिर भी नहीं बख्शना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं 70 से ज़्यादा दफ़ा कर लूँगा, हो सकता है अल्लाह बख्श दे। अल्लाह ने 70 दफ़ा कहा है। उस काफिर को, उस मुनाफिक को, अल्लाह अकबर, जब उसके बेटे ने कहा जो मुखलिस मुसलमान थे, अपनी कमीज़ अनायत फरमा दें कि उसमें मैं उसको कफन दे दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ इनायत फरमा दी। और ये वो बदबख्त था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में दाखिल नहीं होने देता था। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का ये पहलू भी अपने निगाह में रखें।
اور اپنی پالیسی، اپنے کردار میں، اپنے اجتماعی اور انفرادی کردار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ اسوہ کا پہلو، اسوہ حسنہ کا پہلو اور اللہ کا یہ قرآن میں دیا گیا حکم، اس کو ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ جو غصہ کر کے ہم نے نتائج لیے ہیں، ہو سکتا ہے معافی دے کے نتائج بہت بہتر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک درد دل تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔